ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ مساجد یہ اللہ کے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور ان مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وقت کے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات تھے اور چیف جسٹس تھے. جیسے کہ ابھی ہمارے جو ہے جناب گلزار صاحب جس نے مدینہ مسجد کے متعلق فیصلہ جاری کیا کہ جناب اس کو مسمار کر دیا جائے، تو ہارون رشید کے زمانے میں اس نے ایک بات کی غصے میں اپنے گھر والی سے کہ اگر ایک دن میں میرے بادشاہ سے آپ نہیں نکلی تو مجھ پر آپ طلاق ہو. اس کے بعد میں پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے، اور وہاں سے بادشاہ سے ایک دن میں نکلنا ممکن بھی نہیں ہے، ہوائی جہاز کا دور نہیں ہے. کیا کیا جائے کہ یہ شرط واقع نہ ہو. علماء کرام کو جمع کیا، سب نے کہا جب سورج غروب ہو جائے گا تو یہ بیوی اس پر طلاق ہو جائے گی. اب ہارون رشید بھی پریشان ہے. علماء نے فیصلہ صادر کیا کہ جیسے شرط واقع ہوگی اسی وقت اس کی بیوی اس پر طلاق ہو جائے گی. لیکن اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام محمد جس کو ایک یہودی نے دیکھا اور اس کی خوبصورتی کے متعلق فرمایا کہ ہذا محمدکم الاصغر فکیف محمدکم الاکبر، یہ تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو آپ کے بڑے محمد کا کیا شان ہوگا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے کہ جب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آئے تو وہاں پر شرط یہ تھی کہ داخلہ اس شخص کو ملے گا کہ جو شخص حافظ قرآن ہو. تو یہ آئے اور انہوں نے کہا استاد محترم آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے درس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن ہوں گے آپ تو آپ کو داخلہ ملے گا. تو یہ گئے اور 10 دن بعد آئے اور استاد محترم سے کہا کہ آپ کی شرط مکمل ہوئی. یعنی 10 دن کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا. کتنے دن کے اندر؟ 10 دن کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہوئے. تو علماء کی جو ہے اس سلسلے میں پوری ایک بڑی جو ہے کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ ہارون رشید نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر ایک دن کے اندر یہ میری بیوی میرے بادشاہ سے نہیں نکلے گی تو مجھ پر طلاق ہوگی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور علماء سے کہا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا میں یہ بات ہے کہ اس مسجد کے اوپر کسی کی بادشاہت، کسی کی سلطنت نہیں چل سکتی ہے. لہذا اس خاتون کو گھر میں داخل کیا جائے، اللہ کے گھر میں داخل کیا جائے، مسجد میں داخل کیا جائے، یہ شرط واقع نہیں ہو سکی. یہ ہارون رشید کی بادشاہت اور سلطنت سے نکل جائے تھی. انہوں نے ایسے ہی کیا. علماء نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اور کہا واقعات قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ تو ہارون رشید کی بادشاہت میں نہیں ہے اس آیات کی روح سے. تو ہارون رشید کی بیوی کو مسجد میں داخل کیا گیا، اس کی بادشاہت سے نکل گئی، پھر جو ہے اس کو گھر میں لایا گیا وہ شب ایک ہی دن کے اندر. تو اس آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مساجد پر مخلوق کا کوئی جو ہے فیصلہ، کوئی حکم لاگو نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں کہ اگر کوئی چیف جسٹس، جیسے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے،
یہ افغانستان کے کسی گھر یا کسی جگہ کے متعلق فیصلہ صادر کر دے جو اس کے بادشاہت اور حکومت میں نہیں ہے، آیا یہ فیصلہ اس پر واقع ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے مساجد اس مسئلے کی روح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور قرآن مجید کی اس آیات سے یہ استدلال کیا ہے، اور اس وقت اس مسئلے پر عمل ہوا ہے۔ جتنی بھی یہ آرڈر اور فیصلے جاری کرے یہ اس پر لاگو نہیں ہو سکتے، یہ یہاں آ کے ٹکرائے گا، پاس ہوگا، ختم ہوگا، یہ فیصلہ کچھ حیثیت نہیں رکھے گا، کیونکہ اس آیات میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو اس وقت اس مسئلے کے اوپر عمل ہوا ہے، اور اس مسئلے کے اوپر عمل ہونے کے بعد آج بھی یہی قرآن مجید کی آیت میرے اور آپ کے لیے اور یہ چیف جسٹس کے لیے بھی ہے کہ آپ مخلوق ہو، خالق کائنات کے گھر کے اوپر آپ کا آرڈر جاری نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے اعتبار سے ہم مخلوق ہیں، عہدے میں پاکستان کے آپ چیف جسٹس ہو، ہمارے لیے تو ہو، لیکن اللہ کے لیے آپ چیف جسٹس نہیں بن سکتے ہو۔ چیپی کا شوربہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس اعتبار سے اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر وہ دوسری توجیہ جو کہ مفتی منیر اخون صاحب نے بیان کی، بہترین اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے چند چیزوں کی وجہ سے فضیلت بخشی گئی ہے۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا کیا۔ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری روئی زمین کو مسجد بنا دیا۔ امم سابقہ میں یہ معاملہ نہیں تھا، اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھنا چاہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، دفتر میں پڑھنا چاہے دفتر میں اس کی نماز ہو جاتی ہے، کسی ہوٹل میں نماز پڑھنا چاہے ہوٹل میں اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ پورا کا پورا زمین اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری لیے مسجد بنا دیا۔ پھر مسجد میں اگر اللہ رب العزت میرے اور آپ کے جھونپڑوں کو، میرے اور آپ کے گھروں کو اور سپریم کورٹ کو اور اس طریقے سے ان چیزوں کو اگر اللہ رب العزت وہ جگہ دے رہے ہیں اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اگر ہمیں جو ہے گنجائش دی جا رہی ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کر لینا چاہیے، ورنہ تو ہے مسجد، پوری روئی زمین مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چاہے کہ تم جو ہے نعوذ باللہ ایک حصے پر طارق روڈ میں مدینہ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب والا میں مخلوق ہوں اور خالق کا گھر مجھے برداشت نہیں ہے، تو جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ نہیں؟ پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے عذاب آئے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں، اگر ہم لوگ اس مسجد کی حفاظت نہیں کریں گے اللہ رب العزت ابابیل کی طرح شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کر لیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے جمعے کو یہ ہم نے دیکھا جب سارے مسلمان احتجاج کر رہے تھے اور مسلمانوں کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا کہ اگر مسلمانوں اس مسجد کی حفاظت آپ نے نہیں کی شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ میں اس مسجد کی حفاظت کر لوں گا۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے چھوٹے مخلوق کے ذریعے سے اس مسجد کی حفاظت کر لیں گے۔ لہذا جج صاحب کو جو ہے ہوش کا نام لینا چاہیے اور ان آیاتوں کو دیکھ کر اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہیے۔ میری باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔